اللهم كل وليك الحجة والحسن صلواتك عليه وعلى أبيه في هذه الساعة وفي كل ساعة وساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن أردت تسكنه عزك طاعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد يا سيدتي أدركني یا مولتی ادرکنی بحق بالفضل العباس علیہ السلام اللہم صلی اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایاکا نعبد و ایاکا نستعین الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اصل مفی الوجود صاحب دائرۃ الوجود و صاحب المقام المحمود صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالارض مدینہ صاحب کوكب الدری و صاحب اللواء الحمد ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و ساندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابل کا سن محمد وآل محمد وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المهديين ولعن الله تعالى على قوم الظالمين الكافرين المنافقين المتكبرين أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا عبادت میں شمولیت فرمائیں دروس علیہ صاحبان اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعا ہے کہ خالق محمد و اہل بیت محمد اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اس ذکر کی عزت کے صدقے سے ہر صاحب عزت کی عزت میں اضافہ فرمائے میرا مالک حاضرین کے بانیان کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے اس وقت تک کسی عزادار کو موت نہ آئے جب تک والد کربلا کے نوری محل کی زیارت نصیب حجت دوران ضرورت زمانہ وارث خانہ پروردگار رہبر معظم سرکار حضرت ولی العصر کے ظہور میں تاجیل فرمائے ہمیں ایمان کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے ان تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کر لیں بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد اجازت ہے ذکر شروع کیا ماشاءاللہ مذہب اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں ان سارے فرقوں میں سے ایک امتیازی حیثیت مذہب جعفریہ کو حاصل ہے ماشاءاللہ وہ اس لیے حاصل ہے کہ یہ مذہب دلیل کا مذہب ہے بے شک یہ مذہب مہذب ترین مذہب ہے ہم کسی کو مانتے بھی ہیں تو دلیل سے کسی کو چھوڑتے بھی ہیں تو دلیل سے نہ ہم انتھی محبت کے قائل ہیں نہ ہم انتھی نفرت کے قائل ہیں یہ واحد مذہب ہے جو راوی سے نہیں چلا اس مذہب کی بنیاد پہ کوئی راوی نہیں ہے راوی غیر معصوم ہو سکتا ہے اس کی بات میں غلطی ہو سکتی ہے میں صدر دینے لگا ہوں ہدیہ کرنے لگا ہوں سماعتوں کو یہ واحد مذہب ہے جو روایتوں سے نہیں چلا قرآن کی آیتوں سے چلا اس مذہب کے مسلمات جو ہیں وہ قرآن سے ثابت ہیں ہمارے مذہب کی ہر چیز قرآن سے ثابت ہے اور شاید ہم اپنا مذہب اس لیے ہر چیز قرآن سے ثابت کر لیتے ہیں کہ ہمارا امام قرآن ہے ہمارا عقیدہ توحید سب سے جدا ہمارا عقیدہ رسالت سب سے علیحدہ ہمارا عقیدہ امامت سب سے منفرد ہم عقیدہ قیامت پہ بھی یقین رکھتے ہیں علیحدہ حیثیت سے رکھتے ہیں ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں بے مثل و بے مثال سمجھتے ہیں خالق کون و مکان سمجھتے ہیں چودہ کا بھی خدا سمجھتے ہیں ہم اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں ہم توحید کے قائل ہیں لیکن ہم نے اللہ کو جو اللہ ماننا ہے اس اللہ ماننے میں بھی بڑا حسن ہے آج ہم زمانے سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اللہ کو نہیں مانتے آپ ہمیں بتائیں آپ کے پاس اللہ کو ماننے کی کیا شرط ہے آپ کیسے مانتے ہیں اگر آج کوئی دہریہ آپ کو کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں
مجھے قرآن نہ بتائیے گا، قرآن پہ میرا اعتبار نہیں، مجھے کتاب نہ دکھائیے گا، کتاب میں میرا یقین نہیں۔ وہ لام مذہب ہو کے آپ سے سوال کرے کہ آپ بتائیں کہ آپ کا اللہ ہے تو پھر کہاں ہے؟ تو آج کا مسلمان مولوی اسے صرف چند نشانیاں بتائے گا اور اس نشانیوں سے اللہ کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کہے گا کہ ہوائیں چل کے بتاتی ہیں کہ کوئی اللہ ہے، سورج نکل کے بتاتا ہے کہ طلوع کر رہا ہے، غروب ہو کے بتاتا ہے کہ غروب کر رہا ہے، بارش برس کے بتاتی ہے کہ کوئی برسا رہا ہے، انسان پیدا ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی خلق کر رہا ہے، انسان مر کے بتاتا ہے کہ کوئی مار رہا ہے، رزق تقسیم ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی بانٹ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ ذات سے نہیں ڈھونڈا، آپ نے اللہ نشانیوں سے ڈھونڈا ہے، آپ نے اللہ دلیلوں سے ڈھونڈا ہے۔ تو میں بڑی معذرت کے ساتھ ڈیرہ میں اس اہل علم مجمع کے سامنے یہ گزارش کروں گا، جن نشانیوں سے آپ نے اللہ کو ڈھونڈا ہے یہ کام اللہ خود نہیں کرتا، اللہ نے اس کاموں کے لیے فرشتے رکھے ہیں، ہمارے فرشتے چلاتے ہیں، بارش فرشتہ برساتا ہے، میکائیل کے ہاتھ میں رزق ہے، اسرائیل ملک الموت بن کے روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور آپ اگلی بات پہ حسن ہے اور ہاتھ اٹھا کے تائید کا ادا کیجیے گا، اور جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ علی کے دروازے میں کبھی درسی بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی یتیم بن کے۔ اب ہم سے پوچھو کہ آپ نے اللہ کو کیسے مانا ہے؟ جب علی سر سجدے کرتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے یہ علی اور ہے، وہ علی اور ہے۔ ہم نے اللہ ہستیوں سے مانا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نہیں مانا، ہمیں علی نے جھک کے بتایا، علی کی جھکتی ہوئی پیشانی بتا رہی ہے کہ کوئی اللہ ہے۔ پھر جب علی نے سجدہ کر دیا پھر ہمیں اب اللہ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ میں صدر کہنے لگا ہوں جس کی اردو ادب سے ہلکی سی بے وابستگی ہو اس کے یقیناً دل سے دعا نکلے گی۔ ہم نے اللہ نشانی سے نہیں ڈھونڈا، علی کی پیشانی سے ڈھونڈا، علی کا جھکتا ہوا سر، علی کی جبین بتا، عقیدہ توحید منفرد، کیونکہ ہمیں آل محمد نے بتایا کہ اللہ ہے۔ بے شک بے شک، انہوں نے کہا ہے، ہم نے کہا ہے، دیکھا نہیں۔ مسلمانوں کے ہاں عقیدے کی ابتدا ہی غائب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کو اللہ نظر نہیں آتا لیکن اللہ عقلوں میں ہے، وہ بھی توہین کر رہا ہے۔ نہج البلاغہ میں میرے مولا علی فرماتے ہیں اللہ جیسے نظروں سے غائب ہے ویسے ہی عقلوں سے غائب ہے۔ جو انسان کے چھوٹے سے شعور میں سما جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ ہمیں علی نے بتایا ہے کہ اللہ ہے، انہوں نے کہا آل محمد نے، انہوں نے کہا اللہ ہے، ہم نے کہا ہے۔ اور آج پوری دنیا میں جو بھی مسلمان کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے اس کے پاس صرف یہ دلیل ہے کہ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے گواہی دی، اب ہم ان کی گواہی پہ گواہی دے رہے ہیں۔ اور میں صدر تبدیل کر دیتا ہوں، اب کوئی کہے کہ وہ بھی گواہی دیتے ہیں ہم بھی گواہی دیتے ہیں، ان کی ہماری گواہی برابر ہوگی؟ نہیں، ان کی اور ہماری گواہی میں بڑا فرق ہے۔ ہم نے سن کے مانا ہے اللہ ہے، انہوں نے دیکھ کے مانا ہے کہ اللہ وہ شاہد ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ میرا حبیب میں نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا، میں تجھے گواہ بنا کے بھیجا۔ شاہد کی تعریف یہ ہے الشاہد حاضر علی الشیء، گواہ وہ ہوتا ہے جو چیز پہ حاضر۔ تو نے جا کے زمانے میں بتانا ہے کہ کوئی اللہ ہے، سبحان اللہ۔ پھر زمانہ تیری ہے پہ اتنا یقین کرے گا، یہ تجھ سے پوچھے گا نہیں کہ کہاں ہے، یہ تجھے دے کے مان جائیں گے کہ جس کا بندہ اتنا کریم ہے وہ پروردگار کتنا رحیم ہے۔ ربیع الاول بھی ہے، لہذا میں دو چار جملے ذکر رسالت کے بھی کروں۔ یہ بھی ایک بہت بھیانک سا اعتراض ہے میری قوم پہ۔ اعتراض ہمیشہ جہالت کی طرف سے ہوتا ہے، جس کے پاس علم ہو وہ دلیل مانگتا ہے، وہ تنقید نہیں کرتا۔ جہالت میں ہوتا ہے کہ تنقید کر دینی ہے، دلیل نہیں مانگنی۔ ایسا یہ ایک جاہلانہ سا اعتراض ہے کہ شیعہ اپنی مجلسوں میں یہ ذکر علی کرتے ہیں، کبھی نبی کی بات کرتے ہیں۔ ہم علی علی کرتے اس لیے ہیں تاکہ تمہیں نبی نبی کرنے کی تزئین آ جائے۔ ہم علی
علی کا ذکر کر کے تمہیں بتاتے ہیں کہ جن کا علی ایسا ہے ان کا نبی کیسا ہوگا. ہمیں ذکر علی کر کے زمانے کو منوانا ہے کہ جس کا غلام ایسا ہے. بے شک. وہ سردار کیسا ہے جس کے قدموں میں بیٹھنے والا ایسا ہے. اور مجھے منبر کا تقدس کی قسم ہے جتنا احترام رسالت میرے مولا امیر المومنین نے سکھایا. مولا علی کی پوری زندگی پوری سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں. مولا علی کی پوری زندگی میں نبی کے سامنے کیوں کیا کیسے ہے ہی نہیں. کیوں یا رسول اللہ, کیسے یا رسول اللہ, یہ لفظ علی نے بولے. اب میں احترام رسالت کی ایک جھلک بتا دیتا ہوں. کوفے کے منبر میں مولا علی تھے. ایک یہودی آیا, اس نے آگے سوال کیا, اس نے کہا یا علی آپ کے پاس جو اتنا علم ہے یہ آپ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ پڑھانے آپ کو کوئی آیا نہیں, پڑھنے آپ کہیں جاتے نہیں, یہ علم کہاں سے سیکھ لیا, یہ اتنا علم کہاں سے سیکھ لیا ہے؟ کسی بھی علم کی بات کریں آپ جواب دے دیتے ہیں علی کہہ سکتے تھے, یہ علی کی تحقیق ہے, یہ علی کی سوچ ہے, یہ علی کے شعور میں ہے. علی نے یہ جملہ نہ کہا. کوفے کے منبر میں بیٹھ کے میرے مولا علی نے جملہ کہا, آج بھی جملہ نہج البلاغہ میں ہے, فرمایا ھذا صفۃ العلم ھذا لعاب رسول اللہ. یہ جو میرے سینے میں علم ہے یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے, یہ رسول کے لعاب کی وجہ سے ہے, یہ رسول کی زبان چوسنے کی وجہ سے ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. اس یہودی نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, اس نے کہا بغیر کسی شرط کے مجھے کلمہ پڑھوا دیجیے. علی نے فرمایا تلوار تو نے اٹھائی دیکھی نہیں, لیکن تو نے اتنی جلدی کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ اس نے کہا مجھے تیرا علم نے ثابت کر دیا ہے کہ جس کا شاگرد ایسا ہے وہ استاد کیسا ہوگا, جس کا نوکر ایسا ہے وہ سردار کیسا ہوگا. اس نے کہا میں نے تیرے نبی کو نہیں دیکھا لیکن تیرا علم بتا رہا ہے اگر یہ اس نبی کے لعاب کی وجہ سے ہے تو یقیناً وہ بھی سچا ہے اور تو بھی سچا ہے. وہ کلمہ پڑھتا ہوا دربار امیر المومنین سے باہر نکلا. ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اچھا یا علی یہ انکشاف بھی آج آپ نے کر دیا, آپ نے بتا دیا یہ علم آپ کا نہیں ہے, یہ تو ہمارے نبی کی وجہ سے ہے, یہ سب کچھ تو نبی کی وجہ سے ہے. علی کی آواز ہے جاہل نہ بن, ابھی لعاب بولا ہے, لہو تو بولا ہے. ابھی تو یہ جو علم ہے یہ لعاب پیغمبر ماں زکانی زکن زکا, مجھے نبی نے علم ایسے دیا ہے جیسے طائر اپنے بچے کو دانا. علی نے یہ نہیں کہا جیسے ماں بچے کو دودھ دیتی ہے, ماں پہلے خوراک کھاتی ہے, خوراک سے خون بنتا ہے. پرندہ جیسے دانا اٹھاتا ہے ویسے. انہوں نے فرمایا مجھے نبی نے علم ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا. یہ احترام رسالت ہے جو ہمیں امیر المومنین نے سکھائی ہے. اور میں میرے کوئی اہل سنت بھائی بیٹھا ہوں تو میں اس کی ذہنی تسلی کے لیے سرکار باب الحوائج ابو الفضل العباس کے علم کے سائے کے نیچے منبر رسول پہ باوضو ہو کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. ہم نے علی کی وجہ سے نبی کو نہیں مانا. مجھے نوجوان طبقے کی تائید, ہم نے نبی کی وجہ سے علی کو مانا. چلے منبر پہ اور تسلی کے لیے میں ڈیرہ کی غیور عوام کے سامنے کہتا ہوں مجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم, رسول کی رسالت کی قسم, علی سے لے کے مہدی تک آئمہ کی امامت کی قسم, اگر رسول خم غدیر پہ کسی صحابی کا ہاتھ بلند کرتے ہم علی کو چھوڑ کر صحابی کو مانتے. ہمارے پاس ایک دلیل ہے قرآن کا, جو محمد دے رسول نے علی دیا, ہم نے لیا. ہم نے علی کو نبی کی وجہ سے مانا. ہمیں محمد رسول اللہ نے بتایا ہے کہ علی ولی اللہ ہے. یہ علی ولی اللہ پڑھنے کے فائدہ ہے کہ آج لوگ پریشان ہیں اپنے بچوں کے لیے ختم نبوت کے حوالے سے. اسمبلی میں بل پاس کیے جا رہے ہیں, قانون بن رہے ہیں, یونیورسٹیز میں لیکچر ہو رہے ہیں, مسجدوں میں بچوں کو ختم نبوت پہ تقریریں سکھائی جا رہی ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو کوئی بھلا پھسلا کے یہ نہ کہتے اسے بھی نبی مان لو, اسے بھی نبی مان لو, اسے بھی نبی مان لو. ہمارے بچے تیار غیر میں بھی جائیں تو کسی کی نبوت کے قائل نہ ہو جائیں. اس لیے مسلمان اب پریشان ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے سمجھائیں. غلطی آپ سے بہت پہلے ہو گئی ہے. آپ نے علی کو دشمنی پہ بہت سی کتابیں لکھ دی ہیں, آپ نے اس میں کچھ حدیثیں لکھ دی تھی, آپ نے کہہ دیا تھا کہ نبی نے کہا تھا کہ میرے بعد نبی ہو سکتا ہے. وہ کچھ ہے اس کی وجہ سے آج تمہیں ہمارے بچوں کے لیے خطرہ ہے, لیکن مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے علی ولی اللہ پڑھنے والا بڑا مطمئن ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہمارا بچہ کبھی بہک نہیں سکتا, ہمارا بچہ نبوت کے معاملے کے مشکوک نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ہم نے محمد رسول اللہ کے بعد دروازہ کھلا نہیں چھوڑا. ہم نے آگے علی ولی اللہ پڑھا دیا. بیٹا جب علی جیسا بندہ نبی نہیں
फिर किसी और की औकात ही क्या? दरवाजा है, खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ का नाम विलायत है। आज भी अली वलीउल्लाह रिसालत के दरवाजे पे पहरेदार की हैसियत से मौजूद है। जब भी कोई मोहम्मद और रसूलुल्लाह पे हमला करने का सोचे, पहले अली वलीउल्लाह। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अली दे के चले जाते हैं। हिजरत की रात हमला रसूल पे करने आए थे, आगे अली वलीउल्लाह को देखा तो काफिर पलट गए। नबूवत आज भी महफूज है तो अली वलीउल्लाह की वजह से। आज आप कानून पास करें, हम शिया सबसे पहले साथ चलेंगे। हम कहते हैं हम नमूस रिसालत पे हमला नहीं देख सकते, हम इज्जत रिसालत पे हमला नहीं देख सकते, लेकिन ये कानून आपने बहुत लेट पास किया। आपको सिलेबस बदलना पड़ेगा, आपको लिटरेचर बदलना पड़ेगा, आपको नस्खा बदलना पड़ेगा। जहां जहां भी नबी की गुस्ताखी है, वहां वहां से रिसालत को महसूस करना। बेशक आपने 4 शीयों की दुश्मनी में आपने बहुत तारीख में ज्यादती कर दी। नबी को 40 साल के बाद नबी कह के ये भी तौहीन कर दिया। अब आप देर हो चुकी है, अब आपको हुजूर आप लेट हो चुके हैं। अब आपके बच्चों के जहनों में बैठ गया है कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नबी 40 साल के बाद नबी बना। आपने समझा था कि शायद सारी जिंदगी जमाना अंधेरे में रहेगा, लोग पत्थर के जमाने में बैठे रहेंगे। अब हमारे बच्चे घर में बैठ के दूसरे मुल्क के बैठे हुए ईसाई से बहस कर रहे हैं। वो ईसाई कहते हैं तुम्हारे पास क्या दलील है, तुम्हारा नबी अफजल है। बच्चों के पास वही दलीलें हैं जो उन्हें जाहिल लोगों ने से मिली। उन्होंने कहा नहीं हमारा नबी सरदार है। वो कहता कैसे सरदार है? अब वो बच्चा जो सामने बैठा हुआ है वो तैयारी करके बैठा है। वो कहता कुरान खोलो, तुम्हारे कुरान में लिखा है हमारे नबी ईसा के बारे में कि जब ईसा दुनिया में आए थे तो मरियम ने कहा था गवाही दे। ईसा ने बोला इन्नी अब्दुल्लाह अतानिल किताब व जअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का अब्द नबी बन के आया हूं, किताब लेके आया हूं। उन्होंने कहा हमारा 3 दिन का जानता है कि वो नबी है। अहमद फरमाएंगे तो मैं चाहता हूं वो ईसाई कह सकता है कि हमारा 3 दिन का ईसा जान रहा है वो नबी है, और बकौल तुम्हारी किताबों के उलमा के आपके नबी को 40 साल तक नहीं पता था कि वो नबी है। तो बताएं जो 3 दिन का माँ की गोद में जानता हो वो अफसल होता है, ये तो 40 साल के बाद जाने वो अफसर होता है। मुसलमान बच्चे किताबें भी उठाएंगे, दलील नहीं मिलेगी, वो खामोश हो जाते हैं, वो मायूस हो जाते हैं। लेकिन मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, ये इन मदरसों का फैज है कि हमारी शिया कौम का 4 साल का बच्चा ईसाइयों के करोड़ों के मजमे में खड़ा होकर कह सकता है ईसाइयों तुमने ये कहा है कि तुम्हारे को हमारे कुरान में लिखा है कि 3 दिन के ईसा ने कहा था मैं अल्लाह का बंदा हूँ, नबी हूँ और किताब लेके आया हूँ, मुकाबला कभी हमारे नबी से न करना। 13 रजब को अली काबे में आए थे, 16 रजब को रसूल के हाथों पे आके अली ने तो कहा था तौरात सुनाओ, अंजील सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, कुरान सुनाओ। 3 दिन के अली ने बोल के साबित कर दिया ईसा के बोलने पे फख्र न करना, ऐसे काम तो मोहम्मद के नौकर भी करना। जिसका गुलाम 3 दिन का तौरात पढ़े, अंजील पढ़े, ज़बूर पढ़े और नाज़िल होने से पहले कुरान पढ़े। अकीदा नबूवत सबसे बेहतर हमारा। रबीउल अव्वल के महीने में मुसलमानों ने ईद मिलादुन नबी मनाया, हमने कोई इतरा, हमें अच्छे लगते हैं वो लोग जो नबी की बात करें। लेकिन एक बात तो मैं भाई होने की हैसियत से करूंगा, मिलाद नबी मना हो ही सकता है जो पहले दिन से नबी को नबी माने। ये मिलाद का लफ्ज मिलाद मोहम्मद नहीं, मिलाद नबी, नबी की सालगिरह। तो पहले दिन नबी हैं तो फिर नबी की मिलाद है। हमने सुना तो भाई 12 को मनाई, हमने 17 को मनाई, हमें इसमें बहस कोई नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। हम कोई जाहिल लोग नहीं है छोटी छोटी बातों पे एतराज करें। 12 को मनाए, 17 को मनाए सही। 12 भी चांद के तरीका, 17 भी चांद के तरीका, चांद ना था और ये थे। ये चांद के बाद नहीं, ये चांद से पहले। चांद ने इन्हीं के पांव के तलवे से तो नूर लिया।
لیکن میں بڑی محبت کے ساتھ اہل علم حضرات سے توجہ چاہتے ہوئے جملہ کہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے پاس یہ جو تاریخ 12 ربیع الاول ہے یہ آپ نے کہاں سے لی؟ محرم تو بہت بعد میں آیا تھا، راوی تو ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، تو آپ ہم پہ سوال کریں کہ آپ نے 17 ربیع الاول کہاں سے لی ہے تو ہم بڑے مطمئن ہیں۔ نبی کے آنے کا دن وہی بتا سکتا ہے جس کے حضرت ابو طالب سے تعلقات اچھے ہیں، تو بتائیے چاہیے سبحان اللہ۔ لیکن اب زمانہ کروٹیں لے رہا ہے، اب شعور آ رہا ہے، اب بچے اس میڈیا کے دور میں ترقی کر گئے، بلکہ اس سال تو بڑی اچھی چیزیں سامنے آئی ہیں ماشاءاللہ۔ میرے اہل سنت بھائیوں نے نبی کے گھوڑے کی شکل نکالی، جو خاموش بیٹھے ہیں وہ انہوں نے نکلی ہے، بے شک نکلی ہے، اور یہ پہلا گھوڑا تھا جسے دیکھنے سے کسی کا نکاح نہیں ٹوٹا۔ جب ہم نے سوال اٹھایا، جب ہم نے سوال پن پوائنٹ کیا کہ یہ گھوڑے کی شبیہ کیوں ہے، انہوں نے کہا جی آپ تو شیعہ بعد میں جذباتی ہو جاتے ہیں، اس گھوڑے میں بے شک گھوڑا نکلا تو کوئی ماتم تو نہیں تھا، کوئی زنجیر تو نہیں تھا، یہ تو نبی کے گھوڑے کی شبیہ تھی، یہ تو خوشی میں نکالی گئی تھی۔ چل میں کہتا ہوں خوشی میں نکالی صحیح، گھوڑے کی شبیہ نکالی صحیح، ہم نہیں اعتراض کرتے، ہم بڑے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، ہم آپ کو ممبر سے سلام کرتے ہیں، ہم آپ کو خراج پیش کرتے ہیں، آپ نے بڑی محبت کی ہے، آج آپ نے نبی کے گھوڑے کی شبیہ نکال لی ہے، کم از کم نسلوں کو یہ تو پتہ چل گیا اگر نبی کی سواری سے محبت کی جا سکتی ہے تو نبی کے سواروں سے نبی کے شانوں میں بیٹھتے تھے۔ آپ آئیں، عزت اسلام کی چاہتے ہیں تو عزت نبی کی کرنا زمانے کو اسلام منوانے کے لیے آپ کو رسول کی عزت کرنا پڑے گی، ویسے کرنا پڑے گی جیسا رسول کا حق ہے۔ بے شک یہ قطعاً کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ صرف زبان سے اسلام کہیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں نے کیا ہوا، میں بڑے زندہ ذہنوں سے زندہ گفتگو کرنے کا عادی ہوں، یہ ممبر نہیں ہے، یہ ہمارا چینل ہے، بے شک بے شک بے شک، یہاں سے ہم نے اپنی قوم کی نمائندگی کرنی ہوتی، بے شک قوم کی ترجمانی ہم نے ممبر سے کری. بے شک دنیا نے دیکھ لیا جنہوں نے لبیک یا رسول اللہ کی صدا دی تھی انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کیا. تحریک لبیک کے پہلے بانی کو حضرت ابو طالب کہتے ہیں. بے شک سب سے پہلے لبیک یا رسول اللہ حضرت ابو طالب نے بے شک اور کسی گھر کو جلائے بغیر کہا تھا. یہ میرے قوم کے مہذب ہونے کی دلیل ہے کہ جلوس نبی کے نام کے نکلے. املاک کو نقصان, گھروں کو نقصان, ملک کو نقصان, پورا ملک بند ہو گیا کہ یہ کیا جلوس تو نبی کی محبت میں نکلے تھے. تو یہ نبی کی محبت یہ ہے میرے قوم کے مہذب اور پرامن ہونے کی دلیل. پوری رات حسین کے ماتمی مارکیٹوں میں ماتم کرتے ہیں. دکاندار مطمئن ہو کے گھر سویا ہوتا ہے, اسے پتا ہے حسینی کبھی چور نہیں ہوتا. یہ کبھی کسی کا گھر نہیں جلاتا. جلانے والوں کے خلاف تو ہم نکلے ہیں. ہمارا احتجاج ہی جلانے والوں کے خلاف. ہم نے کبھی کسی کا مال نہیں لوٹا. لوٹنے والوں کے خلاف تو ہم نکلے ہیں. ماشاءاللہ. اب ہم سے اگر احتجاج کا طریقہ بھی سیکھنا ہے تو آپ ہم سے سیکھ لیں. ہم ہمیں بتائیں, آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ کس انداز سے کہا جاتا ہے. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا یہ سب سے پہلے لبیک کا لفظ حضرت ابو طالب نے کہا تھا. طریقے ابن خلدون سے لے کے شبلی نعمانی تک, شبلی نعمانی سے لے کے پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری تک میں ثابت کرنے کے لیے تیار. بلکہ رومن امپائر ان فال آف دا رومن امپائر مسلمانوں کو جو ہسٹری کولیکٹ کی ہے اس میں جو کتاب ہے اس میں یہ لفظ لکھے. لیکن آپ نے اپنے بچوں کو سلیبس میں ذکر آل رسول دیا ہی نہیں.
آپ نے کیوں نہیں اپنے بچوں کو دین یاد میں بتایا کہ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر میں ہوئی؟ واہ جی واہ، واہ جی واہ، کس گھر میں ہوئی تھی اسلام کی پہلی دعوت؟ واہ وہ 3 دن تک دعوت العشیرہ کا اہتمام کرنے والا کون تھا؟ واہ واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، جن کو دعوت دی جا رہی تھی وہ کافر تھے، جس کے گھر میں ہو رہی تھی وہ کل ایمان تھا۔ واہ واہ واہ، مجھے ایک طریقہ، ایک چھوٹی سے چھوٹی طریقہ، ایک صفحہ ایسا نکال کے دکھاؤ جہاں مورخ نے لکھا ہو کہ رسول نے حضرت ابو طالب کو بھی دعوت دی، کیونکہ دعوت دینی تھی کفار کو۔ حضرت ابو طالب سے کہا چچا دعوت کا اہتمام کیجیے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب ہمیں صدائے توحید بلند کرنی ہے۔ عرب کا بدترین معاشرہ، جہلیت کا دور، جاہل بھی نہیں، جہلیت، جو علم آنے کے بعد گمراہ ہو اسے جاہل کہتے ہیں، جس کے پاس علم ہی نہ ہو وہ زمانے جہلیت تھا۔ اس دور میں اب اللہ کی بات کرنی تھی۔ اب ہمیں بتائیں اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر میں ہوئی؟ اب یہاں مورخ نے یہ اس لیے نہیں لکھا یا وہ نام لکھنا پڑتا تھا؟ اب میں آپ کی تائید کے ساتھ جملہ کہنے لگا اسلام کی پہلی دعوت کہاں ہوئی تھی؟ کہتے ہیں حضرت ابو طالب کے گھر میں۔ میرا دوسرا سوال ہے حضرت ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ کہتے ہیں مکہ میں۔ اب میرا تیسرا سوال ہے کہ اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ کہتے ہیں وہ بھی مکہ میں۔ تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو بات ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی ہے؟ جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو بات حضرت ابو طالب کی حویلی میں کیوں ہوئی ہے؟ آج آپ کو پتہ چل گیا کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کہ خدا کو نہیں پتا تھا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھنا، خدا کو احسان لینے کی ضرورت کیا تھی؟ خدا کہتا میرا محمد میری بات ہے میرے گھر میں ہونی چاہیے، لا الہ الا اللہ کی بات ہے میرے شہر میں ہونی چاہیے، محمد رسول اللہ کی بات ہے میری 4 دیواری میں ہونی چاہیے۔ بات اللہ کی دی ہو ابو طالب کے گھر میں رہی ہے، بات رسول کی دی ہو ابو طالب کے گھر میں رہی ہے۔ جب ہم نے مورخین سے پوچھا یہ وجہ کیا تھی، انہوں نے کہا وجہ یہ تھی کہ اس دور میں کعبہ میں یہ دعوت نہیں ہو سکتی تھی۔ ہم نے کہا وجہ کیا تھی؟ اس نے وجہ یہ تھی کہ کعبہ میں بت پڑے ہوئے تھے، کعبہ میں بت پڑے ہوئے تھے، کعبہ میں بت پڑے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب آپ اندر سے مان چکے ہیں رحمان کے گھر بت تھے، یہ اسلام کی پہلی دعوت کا اہتمام۔ دن قریب آ رہے ہیں حضرت ابو طالب کے، اس لیے میں جملے کہہ رہا ہوں 26 ربیع الاول منسوب ہے، دن ہے حضرت ابو طالب، بسم اللہ، مربی رسالت، ماشاءاللہ، نگہبان رسالت۔ بے شک بے شک، حضرت ابو طالب کے لیے ایک جملہ میرا نہیں، جملہ ہے ہمارے اہل بیت شہید محسن نقوی، ان کا جملہ انہی کے نام سے پڑھا۔ بابا جی وہ کہتے ہیں کون حضرت ابو طالب؟ جس کے بڑھاپے کے سائے میں اسلام کی یتیمی نے جوانی کے انداز سے، جس کی انگلی پکڑ کے رسالت نے چلنا سیکھا، جو ایک ہی وقت میں 2 حجتوں کو پال رہا تھا۔ واہ جی واہ، واہ، یہ حضرت ابو طالب جس نے اس عرب کے بدترین معاشرے میں اپنی جرت کے ساتھ اسلام بھلوایا۔ بے شک بے شک، آج لوگ پوچھ رہے کلمہ کب پڑھا تھا؟ وہ تو پڑھوا رہے تھے۔ واہ جی واہ، حضرت ابو طالب اسلام کی پہلی دعوت اسی گھر میں، 3 دن مسلسل دعوت کا اہتمام، کفار آ رہے ہیں، دسترخوان سے کھانا کھا رہے ہیں، کیونکہ یہ واحد گھر تھا جس کے گھر سے اچھا کھانا ملتا تھا۔ ان کے آبا و اجداد کی سیرت تھی۔ ہاشم نام کس لیے بنا؟ عربوں میں ایک کھانا تھا ہوشم، شور میں بھگوئی ہوئی روٹی کو کہتے ہیں، جو کھلاتا تھا اسے ہاشم کہتے تھے۔ قحط کے دور میں بھی انہی کے گھر سے کھانا ملتا تھا۔ اہل سنت کتابوں کے ریفرنس کے میں انبار لگاؤں، کتابوں میں لکھا ہے کہ عرب میں قحط پڑ گیا، بھوک ہو گئی، بارش نازل نہیں ہو گئی، خشک سالی ہو گئی۔ عرب کے قبیلے مکہ کے اکٹھے ہوئے، قبیلوں نے اکٹھے ہو کے کہا کہ بارش نازل کرنے کے لیے کیا کریں؟ جس دور کی میں بات کر رہا ہوں ابھی لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند نہیں ہوا، رسول کی ظاہری طور پہ عمر صرف 5 سال ہے۔ عرب کے کفار نے اکٹھے ہو کے کہا کہ کیا کریں، کیسے بارش نازل کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ مکہ کے باہر وادی میں اپنے اپنے بتوں کو لے کے آتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ اکٹھے سارے بت رکھتے ہیں اور مشترکہ دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔
مشترکہ عبادت کریں تاکہ سارے قبیلے اپنے اپنے بتوں کے آگے نہیں سر سجدے میں رکھیں اور بارش ہو. جب یہ فائنل ہو گیا کہ ہر کوئی قبیلہ اپنا اپنا بت لے کے آئے گا تو ایک شخص نے کہا کہ ہاشمی کو کون کس لے کے آئیں گے؟ کیونکہ عرب میں وہ اجتماعی نہیں ہوتا تھا جس میں ہاشمیوں کی نمائندگی نہیں. آپ خاموش رہے تو پھر مجھے مجبوراً صدر کہنی پڑی، اس لیے ان کی ہر اجتماع میں نمائندگی ہوتی تھی، باقی سارے کمی تھے، یہ سردار تھے. عرب کے فیصلے ان کے گھر میں ہوتے تھے بے شک. تو لہذا انہوں نے کہا کہ ان کو اطلاع دی جائے. اب چیدہ لوگ چنے گئے اور وہ آئے حضرت ابو طالب پہ دروازے میں دستک دی. حضرت عمران دروازے پہ آئے. کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم نے دعوت کا اہتمام کیا ہے، ہم اجتماعی طور پہ عبادت کرنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ. تو فرمایا تو پھر میرے دروازے پہ کیوں آئے ہو؟ مگر یہ ہر قبیلہ اپنا بت لے کے آئے گا. اگر آپ کا بھی کوئی خدا ہے تو کل اسے لے کے آئیے. حضرت عمران نے کہا کیوں کٹھے کر رہے ہو اپنے خدا؟ کہتے بارش نہیں ہو رہی. تو بارش کیوں چاہتے ہو؟ کہتے قحط پڑ گیا ہے، بھوک پڑ گئی ہے. پھر میں بھوک کی وجہ سے اگر اتنا اہتمام کرنے لگے تو نہ کرو، کل سے کھانا ہمارے گھر سے اندر ایک سازش بھی ہوئی جی. سازش یہ تھی کہ دیکھیں ہاشمی کس کی عبادت کرتے ہیں. مومن قریش نے طاہر قادری نے بھی اس ریفرنس کو کوٹ کیا. حضرت عمران نے کہا ٹھیک ہے کل ہم بھی آئیں گے. اب مکہ کے کافروں کو رات نیند نہ آئی کہ یہ کسے لے کے آئیں گے، کیونکہ بت تو جو مشہور قبیلوں کے ہیں وہ تو کعبہ کی دیوار پہ ہیں. انہوں نے تو آج تک اپنا بت ظاہر ہی نہیں کیا. اس کا مطلب ہے یہ بھی کسی بت کو پوچھتے ہیں. کل پتہ چلے گا ان کا بت کیسا ہے، کس طرح کا بت لے کے آئیں گے. لوگ اس انتظار میں تھے کہ ابو طالب کسے لے کے آتے ہیں. مکہ کے باہر جا کے وادی میں لوگوں نے اپنے اپنے بت اونچائی پہ رکھ دیے. ایک ایک قبیلہ اپنے اپنے بتوں کے آگے بیٹھ گیا. اب نظر تھی محلہ بنی ہاشم کی طرف. تھوڑی دیر بعد سہن ابو طالب کا دروازہ کھلا. حضرت ابو طالب کا پہلا قدم مکے کے بازار میں. لوگ پنجوں کے بل کھڑے ہوئے. ابو طالب کسے لے کے آتے؟ صدر کا حق ادا کرنا ڈیرے والوں. جب لوگوں نے دیکھا تو حضرت ابو طالب کے ہاتھوں میں کوئی بت نہیں تھا، کاندھے پہ 5 سال کا محمد تھا. سال کے اپنے بھتیجے کو بٹھا کے حضرت ابو طالب خراما ٹہلتے چل رہے تھے. آج حضرت ابو طالب کے چلنے کا انداز بڑا نرالا تھا، چہرے میں روب تھا. حضرت ابو طالب کے کانٹوں میں 5 سال کا عبداللہ کا لال بیٹھا مسکرا رہا تھا. مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے کتابیں کہتی حضرت ابو طالب مکہ کی اتنی اونچی چوٹی پہ جا کے کھڑے ہو گئے کہ اس دن عرب نے مکہ کے گھر میں صحن میں بیٹھی ہوئی ماؤں کی گود میں لیتے ہوئے بچے بھی ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہے تھے. آج پورا مکہ حضرت ابو طالب کو دیکھ رہا تھا. لوگ حیران اور پریشان ہو رہے تھے کہ ابو طالب کیا کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابو طالب مکہ کی اونچی چوٹی پہ گئے. مکہ کی اونچی چوٹی پہ جا کے حضرت ابو طالب نے خطبہ دیا. فرمایا تم نے کل کہا تھا کہ بارش نہیں ہو رہی، تم نے کل کہا تھا کہ قحط پڑ گیا ہے، تم نے کل کہا تھا کہ تم بھوک سے مر رہے ہو. اگر تم نے اپنی عبادت کر لی ہے تو کیا میں پھر بارش بھجواؤں؟ اتنا کہنے کے بعد حضرت ابو طالب نے نبی کے ہاتھوں کو اپنے بڑھے ہاتھوں میں لیا، اٹھا کے کہا میرے اللہ تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ مکہ میں بارش نازل کر. آسمان سے بدلی اٹھی، مکے والوں کے اوپر آ کے بارش نازل ہونی شروع ہوئی. حضرت ابو طالب کے چہرے میں مسکراہٹ آئی، نبی کے چہرے میں تبسم آیا. آواز پروردگار میرا محمد یہ قرضہ یاد رکھنا، عرب کے جاہل ترین دور میں ابو طالب نے چوٹی پہ کھڑے ہو کے تیری نبوت کا اعلان کیا ہے. تو نے قرضہ واپس کرنا ہے. کل فلانوں کے منبر بنا کے علی کی ولایت کا اس نے بتایا ہے کہ محمد رسول اللہ کیا ہے. کل آپ بتائیں گے کہ علی ولی اللہ کیا ہے. یا رسول اللہ یا صلی اللہ آج اعلان ہو گیا ہے، ابھی کسی کو بھی نہیں خبر.
اور ابو طالب نے رسول کی رسالت کا اعلان کر دیا. واہ واہ ابھی کسی کا باپ بھی مسلمان نہیں. واہ 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 جی واہ. ابھی لوگ جاہلیت میں ہیں اور ابو طالب تصدیق رسالت کر رہے ہیں. واہ واہ. پھر دعوت کا اہتمام ہوگا اور دعوت کے اہتمام میں جب لوگ تقریر نہیں سن رہے تو سعد امام کے چہرے پہ تھوڑا اضطراب آیا. قریب بیٹھ کے اپنے ہاتھوں میں نبی کا چہرہ لیا, ماتھا چوم کے کہا کیوں پریشان ہے؟ فرمایا میں بابا تقریر کرنا چاہتا ہوں, کوئی سننے کے لیے تیار ہے. اب محنت دیکھنا علی کے باپ کی. فرمایا کب کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا کل کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کل کوئی نہیں جائے گا. کیا بات ہے. اگلے دن دعوت زیادہ پرتکلف, کھانے میں دیر ہو گئی, لوگ اٹھنا چاہتے تھے. یہ ابو طالب نے نیام سے تلوار کو کھینچا, دروازے پہ اپنی تلوار کو اٹھایا. آج تب تک کوئی نہیں جائے گا جب تک میرا بیٹا بات نہ کرے. آؤ ہم تمہیں اسلام کی ابتدا سنائیں. ابھی ہسٹری کہاں لکھی گئی ہے؟ ابھی تو 40 سال تک مورخ خاموش رہے گا. واللہ با خدا میں منبر پہ طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں, یہ 40 سال کے بعد مسلمانوں نے ہسٹری اس لیے شروع کی ہے. 40 سال کے پیچھے صرف ابو طالب کی محنت تھی. جن ہستیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتے تھے 40 سال کے پیچھے سوائے ان ہستیوں کا نظر ہی کوئی نہیں آیا. شیب ابی طالب میں بائیکاٹ ہے. یہی ہستی ہیں حضرت ابو طالب ہیں, بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے, امیر المومنین. میں ان ہستیوں کی محنت چھپانے کے لیے 40 سال تک ہسٹری خاموش کر دی, تاریخ گونگی کر دی. مورخ نے قلم اٹھایا ہی نہیں کہ 40 سال سے پیچھے کچھ نہیں. بس تاریخ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ رسول دنیا میں ہے, کیسر و کسرا کے کنگرے گر گئے, وہ ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ آئے, اس کے بعد پھر تاریخ خاموش. آؤ بتاؤ اسلام کی پہلی دعوت, اہتمام ہوا, موضوع پسند ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس آگے 17 حضرت ابو طالب نے کہا آج کوئی نہیں جائے گا جب تک میرا بیٹا بات نہ کرے. سردار اٹھنے لگے. حضرت ابو طالب نے طریق کہتی ہے, یہ جتنی بھی میں ہسٹری بتا رہا ہوں یہ اہل سنت سے لے کے انگریز ہسٹری تک میں ثابت کرنے کی. فال آف دا رومن, کیونکہ مسلمانوں نے تو اپنی تاریخ جلا دی تھی. جہاں جہاں آل محمد کی ذکر تھا, جہاں جہاں رسول کے خاندان کا تذکرہ تھا, وہ کتاب دریا میں بہا دی تھی. یہ تو انگریز کو انہوں نے ردی بنا کے بیچی اور وہ مسلمانوں کا خزانہ سمجھ کے لے کے گئے. انہوں نے کہا ابھی تم ملک فتح کرنے میں مصروف ہو, کل تمہیں ضرورت پڑے گی. ہالینڈ کے ایک شہر ہے ڈچ, وہاں پہ جا کے یہ پہلا پریس لگا جہاں پہ مسلمانوں کی ہسٹری کو دوبارہ ریسائیکل کیا گیا, دوبارہ چھاپا گیا مسلمانوں کی پوری تاریخ, اور انہوں نے ایک بھی ڈنڈی نہیں ماری. کیونکہ انگریز نے ہسٹری لکھی ہے, محبت میں نہیں لکھی, انہوں نے ایک تاریخ لکھی ہے. انہوں نے اسلام کی پہلی دعوت کو بہت پیارے انداز میں لکھا. اس نے کہا کہ جب رسول تقریر کے لیے اٹھے, اس نے کہا there was a keep silence of all of the Quraysh. پورے قریش میں سناٹا تھا. And prophet says, اور نبی کہہ رہا تھا who will help me, کون ہے جو میری مدد کرے, who will follow me, کون ہے جو میری اتباع کرے. وہ کہتے وہاں سناٹا تاری تھا, but one child, لیکن ایک بچہ, his name was Ali, اس کا نام علی تھا. He was only 10 years old. وہ صرف 10 سال کا تھا. cried, وہ چیخا, he jumped, وہ اچھلا, وہ said I will help you, میں تیری مدد کروں, I will follow you, میں تیری اتباع کروں, I brought the crown of your enemies, میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑوں گا. اور رسول تقریر کے لیے اٹھے ہیں, کفار درمیان میں بیٹھے ہیں, دروازے پہ ابو طالب کھڑے ہیں, باہر نہیں جانے دے رہے, آگے رسول تقریر کر رہے ہیں, پیچھے علی گواہی دے رہے ہیں.
صدر ڈیرے میں ہوا میں نہ رکھنا، دلوں میں لے جانا. کفار کو دونوں طرف سے محمد رسول علی ولی اللہ نے گھیر لیا. کافر آگے جاتے ہیں تو محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا پڑتا ہے. قدم پیچھے ہٹتے ہیں تو پیچھے علی ولی اللہ کھڑا. دروازے کی طرف دیکھتے ہیں تو حیدر کا بھی باپ کھڑا ہے. آئے تھے کھانا کھانے، گھر سے دعوت پہ آئے تھے. واپسی پہ رسالت کا اعلان سن لیا، 2 حجتوں کا اقرار سن لیا، ابو طالب کا روب دیکھ لیا. اب عرب کے کافر پریشان ہو گئے. انہیں خبر ہو گئی کہ جب تک ابو طالب اور علی ساتھ ہیں. پھر یہ ہے اسلام کی ہسٹری. جس دن پہلی دعوت کا اہتمام ہو چکا اور کافر گئے، پھر رسول کے چچا سیدھے اپنے بیٹوں کے پاس آئے. 4 بیٹوں کو سامنے بٹھایا. ہمیں یاد رکھنا آج سے دشمنی کا آغاز ہوا ہے. مکہ میں ہمارا بائیکاٹ ہوگا. اب لوگ ہمیں گلیوں میں سب و شتم کریں گے، ہم پہ اعتراض ہوگا، لیکن جب تک میں تمہارے سر پہ ہوں کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے. 4 بیٹوں کو اس لیے اکٹھا کیا، آج کے بعد محمد کو تنہا نہ چھوڑنا. رات کو رسول سوئے ہوتے، رسول کو اٹھاتے، اپنا بیٹا اٹھا کے وہاں سلاتے. کبھی جعفر رسول کی جگہ، کبھی طالب رسول کی جگہ، کبھی علی رسول کی جگہ پہ. میرا قتل ہو جائے، محمد پہ حملہ نہ ہو. عرب کا کلچر پڑھ کے دیکھو، عرب میں کون سا چچا تھا جو اپنا بیٹا بھتیجے پہ قربان کرتا ہے؟ بیٹا عقیدے پہ قربان ہوتا ہے. حضرت ابو طالب نے بستر بدل کے بتایا، محمد میرے بھتیجے کا نام نہیں، محمد میرے عقیدے کا. تحفظ رسالت کے لیے حضرت ابو طالب اتنی محنت کی کہ سایہ بن کے پیغمبر کے ساتھ. بے شک. جب آخری سانس آئی پھر بیٹوں کو قریب بلایا، فرمایا تمہارا کچھ بھی نقصان ہو محمد پہ حملہ نہ ہو. بیٹے وعدہ کر رہے تھے، یا علی کا ہاتھ اٹھا کے حضرت ابو طالب نے اپنے سر پہ رکھا. فرمایا حیدر وعدہ کر محمد کو تنہا نہیں چھوڑے گا. علی کی آواز ہے، بابا میں وعدہ کرتا ہوں. فرمایا وعدہ صرف تیرا نہیں ہوگا، اپنے بعد اپنی اولاد کو بھی بتا کے جانا کہ محمد رسول اللہ پہ حملہ نہ ہو. پھر ایک ہی صدر کہوں گا، ابو طالب کا وعدہ ابو طالب کی بیٹیوں نے پورا کیا. جو وعدہ حضرت ابو طالب نے کیا، ہر بچہ تیرا دین پہ غالب نکلا، بڑی مشکل تیرا اصغر ابو طالب نکلا. بڑی مشکل سے دین بچایا ہے اولاد ابو طالب نے. مسلمان کا کلمہ بچ گیا، اولاد عمران گزر گئے. تو نے لا الہ الا اللہ گھروں میں سیکھا، تیرا دین پہ لگا کچھ نہیں. ابو طالب کی اولاد کا بچہ کچھ نہیں. غریب سے غریب ہی لوگ ہو قبرستان ایک کرتے ہیں. دنیا کے مختلف ملکوں میں بیوی کے بچوں کی وکالت کے لیے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم رہتے یہاں 40 50 سال سے، ہمارا کوئی مر جائے لے کے ہم پاکستان ہی جاتے ہیں. وہاں جا کے دفناتے ہیں جہاں باپ کی قبر ہو، جہاں ماں کی قبر ہو. بہن بھائی کے پہلو میں چلے جاتی ہے، بھائی باپ کے پہلو میں چلے جاتا ہے. ہائے حضرت ابو طالب کے اولاد، تیرا کوئی بیٹا کربلا میں ہے، کوئی مشہد میں ہے، کوئی قاسمین میں ہے، اکیلی تیری بیٹی شام کے جنگل میں سو. مسلمانوں نے سیدوں کا قبرستان بھی ایک نہ بننے دیا. ڈول گئی اولاد زہرا جیسے تسبیح کا دھاگا، تو دانے بکھر جاتے.
اللہ جس مرحوم کے بلند کے درجات کی مجلس سے میرا مولا قیامت والے دن ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرمائے۔ بانیان کا حکم ہے کہ 4 سطریں اس کی پڑھنا جس کے مان پہ علی کی بیٹی مدینہ سے مہمان ہوں تمہارا، زندگی بھر کا وظیفہ دے کے جانا، مشکل سے مشکل حاجت ہو مصلی پہ دعائیں مانگ کے تھک جاؤ اور قبول نہ ہو، ایک عمل بتاتا ہوں، بیٹیاں لے کے عباس کے علم پہ چلے جانا، غازی کی علم پہ بیٹی کھڑی کر کے خود ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا، روکے گا نا مولا بیٹیاں شریف واپس نہیں کرتے، مولا میں بیٹی لے کے آیا ہوں میری مشکل ٹال دے، کیونکہ عباس کی جب کوئی نہیں بنی تھی عباس حسین کے بعد سکینہ کو لے کے گیا تھا، یہ لفظ سرکار عباس کے ہیں، سکینہ کو کھڑا کر کے غازی نے ہاتھ باندھے تھے، روکے گا تھا مولا مجھے تو جواب دے دیا بیٹی تو واپس نہ بھیج، آج بھی عباس سے مانگنے کا طریقہ ہے، عباس بیٹیوں کو واپس نہیں بھیجتے، پردے میں بیٹھیاں مائیں بہنیں بیٹیاں اللہ یہ برکے ہمیشہ سلامت رکھے، ہر بد نظر کی نظر سے بچ کے رکھو، بھائیوں کو نصیب ہو، ایک ایک گھروں کو نصیب ہو، کسی بہن کو مصیبت آئے سیدھی علم عباس پہ آئے، روکے گا دیا بھائی میرا خطرے میں ہے مولا، میرا بھائی مصیبت میں ہے مولا میرا بھائی بچا لے، سر پہ قرآن رکھ کے بتا ہماری بیٹیوں کو عباس پہ اتنا مان ہے، عباس کی اپنی بہنوں کو عباس پہ اتنا جتنی دیر زندہ رہا ایک ایک خیمے میں جا کے کہتی نہ گھبراؤ میرا غازی پہرے دے رہا ہے، ادھر غازی گھوڑے سے گرا، علی کی بیٹی ایک ایک خیمے میں گئی، روکے گا دیو سیدادیوں میں ضمانت واپس لیتی ہوں، جس کے آسرے پہ آئی تھی وہ عباس گھوڑے سے گرا، بڑے مال سیدوں، ایک عالم دین نے کتاب میں جملہ لکھا، وہ جملہ مجھے سرکار عباس کے مصائب میں بڑا پیار ہے اس جملے سے، وہ کہتے جب تک عباس زندہ رہے تب تک کربلا میں جنگ تھی، عباس کے گرنے کے بعد پھر کربلا میں جنگ نہیں کربلا میں ظلم ہوا، انہیں ڈر ہی عباس کا تھا، انہیں خوف ہی عباس کا تھا، شہادت نہیں میں پڑھ سکوں گا روانگی سولے نہ سکی عباس کی، واللہ با حسین یہ میں ممبر پہ ہوں امام حسین کا سب سے چھوٹا تھا، یہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں میں صدر پڑھنے لگا ہوں سیدوں سے معافی میری شعبے سے جملہ معاف کیجئے گا، یہ میں ہاتھ باندھ کے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں، کربلا میں 72 میں سے انہوں نے سب سے زیادہ عباس کو مارا، حسین کے پہنچنے سے پہلے عباس کی لاش کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی، میں نے بڑا چھپا کے جملہ پڑھا کہ تم پھر بھی ماتم نہ کر سکتے، میرا مولا تمہیں کربلا لے جائے، سخی عباس کے حرم میں جانا، عباس کی زری پہ کھڑے ہو کے روتے ہوئے عباس کی زری کے اندر دیکھنا، عباس کی قبر ایسے ہے جیسے کہ چھوٹے بچے کی قبر ہوتی ہے، وہاں پر کھڑے ہوئے خدام سے پوچھنا، بڑا لونچا قد تھا حسین کی عباس کا، عباس گھوڑے میں بیٹھتا تھا پاؤں زمین پہ لگتے تھے، عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے، وہ رو کے کہتے جتنا ملا اتنا حسین لے آیا، جتنا عباس ملا اتنا حسین بکھر گیا تھا کربلا میں حسین کو کئی جگہوں سے عباس اکٹھا کرنا پڑا، بڑی دردناک شہادت ہے بس، صرف سر پہ گوزنے لگا، ہر ظلم عباس کو، جب اجازت لینے کے لیے آئے نا حسین کے پاس، مولا اجازت، مولا حسین نے کہا عباس تو میری فوج کا علم تھا، دائیں بائیں دے کے رو کے کہتا وہ فوج کہاں، بادشاہ حسین رونا قبول کرے جس کا میں علم تھا، مولا بھیج ساتھ آئی تھی حسین کی معصومہ سفارش کریم کربلا کی آواز ہے کہ عباس اجازت دوں گا لیکن سکینہ کے سامنے بھی، عباس ایک دفعہ میرے ساتھ ٹیلے کے پیچھے آیا، عباس ٹیلے کے پیچھے گئے، کتاب کے جملے مرزا اطہر نے لکھے ہیں، پوری رات تڑپنے کے لیے کافی گئے، ٹیلے کے پیچھے جا کے حسین نے سر سے امامہ اٹھایا، حسین نے روکے گا عباس اب مجھے باہوں میں لے، عباس نے باہوں میں لیا
حسین ایسے روئے جیسے بچہ روتا ہے. عباس کی آواز مولا کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا بیٹیوں کے سامنے باپ روتے اچھے نہیں لگتے، اس لیے میں سکینہ سے پردہ کر کے رو رہا ہوں. خیمے میں بہنیں دیکھ رہی تھی، سامنے میری بیٹی دیکھ رہی تھی. نہ میں بہنوں کے سامنے رونا چاہتا تھا، نہ میں بیٹی کے سامنے رونا چاہتا تھا. عباس ایک بار مجھے سینے سے لگا، عباس نے سینے سے لگایا. کریم کربلا کی اونچی اونچی دھاریں نکلی، کبھی عباس کا شانہ چومے، کبھی عباس کی داڑھی چومے. رو کے کہتے عباس تو نے جانا ہے، میں نے بھیجنا ہے، صرف ایک سوال کا جواب دے کے جا. عباس مجھے بتا میں بہنیں لے کے کہاں جاؤں؟ عباس مجھے بتا میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں؟ عباس میں تیرے آسرے مدینے سے نکلا تھا. عباس علی کی بیٹیاں بڑی پردے نہ اجروں کو صرف روانگی پڑھوں گا، شہادت نہ میں پڑھ سکوں گا نہ برداشت کر سکوں. صرف عباس کا جانا سننا. رو کے کہا عباس مجھے بتا میں بہنیں لے کے کہاں جاؤں؟ عباس کی آواز ہے مولا بھی میں کیا کروں؟ میری آنکھوں کے سامنے میرے شاگرد گھوڑوں سے گرے. مجھے جانے دے، میں ان سے جا کے پوچھوں میرا قبر کتنا قیمتی تھا، میرا قاسم کتنا قیمتی تھا. انہوں نے میرا قاسم تب گھوڑوں کے نیچے پمال کیا جب قاسم زندہ تھا. مولا مجھے اجازت دے، مولا مجھے جانا ہے. عباس حسرت کے ہاتھ مل رہے تھے. مرزا اطہر نے مقتل میں لکھا ہے حسین روتے ہوئے عباس نے نیام سے تلوار کو کھینچا. عباس کی تلوار کو حسین نے کمر کے پیچھے چھپایا، چھپا کے حسین کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. آواز آئی عباس اب چلا جا، عباس اب چلا جا. عباس رو کے کہتے مولا تلوار نیام سے نکال لی ہے، مولا میں حملہ کیسے کروں گا؟ مولا میں لشکر کو کیسے چیروں گا؟ مولا میں دریا تک کیسے پہنچوں گا؟ فرمایا عباس نے پانی بھرنے کی اجازت دی ہے، میں نے تجھے لڑنے کی اجازت نہیں دی. عباس ایک نیزہ لے کے جا، وہ بھی صرف اپنے دفاع کے لیے لے کے جا. عباس تو نے کسی کو مارنا نہیں، عباس تو نے کسی کو وار نہیں کرنا. تو سید بیٹھا ہو مجھے مہمان سمجھ کے معاف کرے. عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے، روٹی کا لڑنا ہی نہیں، پھر مجھے میدان میں بھیج کیوں رہے ہیں؟ حسین نے تلوار اٹھا کے لڑنے کا شوق ہے، لڑنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے. یہ پکڑ تلوار، انہیں جتنا مارنا مار، انہیں جتنا توڑانا توڑا، لیکن اتنا یاد رکھنا جتنا تو نے انہیں مارنا ہے اتنا انہوں نے شام میں زینب کا مارنا ہے. جتنا تو نے انہیں توڑانا ہے اتنا انہوں نے گھوڑوں کے ساتھ میری سکینہ کو توڑانا ہے. عباس نے تلوار ایک رکھنے کی روز کا مجھے اے بدلے علی کی بیٹیوں نے دینے ہیں، اے بدلے تیری بہنوں نے دینے ہیں. محمد یا علی بہن علی یا محسن بہن الحسن یا قدیم الانسان بہن حسین السلام یا فاطمہ السماوات والارض